یتیم اللہ سے مانگے. میرے نبی پاک کی یتیم تھے، ابھی ماں کے بطن میں ہے تو باپ کا سایہ اٹھ گیا. 6 سال کی عمر ہے تو امی جان سے بھی محروم ہو گئے. خدا کی قسم، جو بچہ ناز کرتا ہے، جو بچہ اکڑتا ہے، ماں باپ کی وجہ سے کرتا ہے. جس کی نہ ماں ہو، جس کا نہ باپ ہو، اس کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ نبی پاک نے فرمایا یتیم دعا کرتا اس کو اللہ رد نہیں کرتا، مظلوم کی دعا بھی اللہ قبول کرتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میرے محبوب پاک نے فرمایا مسافر کی دعا بھی اللہ رد نہیں کرتا. لیکن ایک مسافر ایسا بھی ہے، ایک طرف تو نبی پاک فرماتے ہیں کہ اللہ مسافر کی دعا کو رد نہیں کرتا، اللہ مسافر کی دعا کو قبول کرتا ہے. لیکن میرے محبوب پاک ایک مسافر کے بارے میں فرماتے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. وہ کون ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ دور سے آنے والا مسافر تھا، اس کے بال پر گندا تھے، اس کے جسم پر خاک پڑی تھی، وہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر یا رب کہتا تھا. نبی پاک نے فرمایا لیکن اس کا کھانا حرام تھا، اس کا پینا حرام تھا، اس کے کپڑے ناپاک تھے، اللہ اس کی دعا کو کیوں قبول فرمائے گا؟ ہے مسافر کی دعا میرے محبوب فرماتے ہوتی ہے قبول. لیکن اگر اس مسافر کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کے کپڑے حرام، اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا. یہ طیب پاک ہوتا کیا ہے پہلے سمجھ لو پھر آگے بات چلے. طیب پاک رزق کھانا کمانا فرض. پہلی بات رزق پاکیزہ ہو، پہلی شرط ہے، پہلی صفت ہے کہ رزق پاکیزہ ہو. بکرا حلال، دمبا حلال، گائے حلال، بھینس حلال، اس کو ذبح کیا اللہ کے نام سے، لیکن اس کے گوشت پر پیشاب لگ گیا، اب حلال نہیں رہا. اس پر شراب لگ گئی، اب حلال نہیں رہا. خنزیر کی چربی میں اس کو تل لیا، جانور حلال تھا لیکن یہ پاکیزہ نہیں ہے، ناپاک ہو گیا. مومن کو یہ نہیں کھانا ہے. آج کل جو نئی کمپنیاں کھلتی ہیں، نئے ادارے آتے ہیں، تحقیق کر کے چیز لے کے کھایا کرو. کئی بار میڈیا میں یہ بات آ چکی ہے جو کمپنیاں یہودی اور عیسائیوں کی ہیں وہ خنزیر کی چربی میں چیزیں بنا کے بیچ رہے ہیں اور مسلمان کھا رہا ہے. پہلی چیز پاکیزہ ہونی چاہیے. مومن ناپاک چیز نہیں کھاتا. دوسرا، اس چیز کو اللہ اس کے رسول نے حلال قرار دیا ہو. حلال قرار کون دیتا ہے؟ اللہ اس کا رسول. دوسرا، اس چیز کو اللہ اس کے رسول نے حلال قرار دیا ہو. اور تیسرا، اس چیز کو حلال طریقے سے حاصل کیا گیا ہو. بکری ہر کوئی جانتا ہے حلال ہے، دمبا ہر کوئی جانتا ہے حلال ہے، لیکن چوری کر کے لے آیا، آ کے اس کو ذبح کر کے کہتا میں نے حلال کیا. اللہ کی قسم عقل کر کے دیکھ لے، اللہ کا دین سیکھ کے دیکھ لے، یہ بکری کو اگر آپ نے چھری سے ذبح کیا یہ حلال نہیں ہو سکتی. اگر آپ نے دمبے کو چھری سے ذبح کیا یہ حلال نہیں ہو سکتی. یہ تو چوری کا مال ہے، اس کو آپ حلال نہیں کہہ سکتے. اللہ کا مومن بندہ یہ نہیں کھا سکتا، نہیں کھانا ہے. پھر لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ چور کسی کے گھر میں کودا، وہاں سے جا کے پیسے نکال لیے، زیور نکال لیا، کوئی سامان نکال لیا، سامان بار بیچ دیا. اب یہ جو ہے یہ حرام ہوگا. اتنی لمیٹڈ حرام کی تشریح نہیں ہے. اگر آپ تولتے ہوئے کم توڑ رہے ہیں تو حرام. دھوکہ دے کے غلط چیز بیچ رہے ہیں تو حرام.
نوکری کے اندر حق ادا نہیں کرتے، جو کمٹمنٹ ہو چکا اس کے مطابق نوکری نہیں کرتے، تیرا رزق حرام۔ یہ ساری چیزیں سامنے رکھنی ہے۔ اللہ کا حکم یہ ہے، مومن پر فرض یہ ہے وہ کھائے طیب اور پاک حلال رزق کھائے۔ میرے بھائی، میرے بیٹے، امی جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے اپنے پیارے رسول کو اس طرح دعا کرتے ہوئے سنا۔ یہ بہت بڑی نعمت عرض کر رہا ہوں، غور سے سن لو۔ کل عرض کی تھی کہ اللہ سے مانگنا ہے، پہلی بات تو عرض کر دی گئی کہ رزق حلال اور طیب ہو۔ اب رب سے کس طرح مانگو کہ جو مانگو اللہ دے دے۔ خدا کی قسم اللہ کے گھر بیٹھا ہوں، جب اس انداز سے مانگا گیا کبھی محروم نہیں ہوا۔ امی جان فرماتی ہیں جو رسول پاک طریقہ سمجھا دے اس میں شک ہو نہیں سکتا، اس میں کمی ہو نہیں سکتی۔ میری ماں، آپ کی ماں فرماتی ہیں میں نے رسول پاک سے سنا آپ اس طرح دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ تیرے وہ نام جن کو تو پسند کرتا ہے ان کے واسطے سے میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، یا اللہ وہ نام طاہر ہے، وہ نام مطہر ہے، وہ نام مبارک ہے، وہ نام طیب ہے۔ جب بھی اس ناموں سے دعا کی جائے، اے باری تعالیٰ اگر تجھ سے رحمت مانگی ہے، تجھ سے رحم مانگا ہے، تو نے رحمت عطا کی ہے۔ اے باری تعالیٰ اگر تجھ سے مشکل کا حل مانگا ہے، تو نے مشکل کشائی کی ہے۔ اے باری تعالیٰ جب تجھ سے سوال کیا تو نے مجھے جواب دیا ہے۔ یا اللہ، یا طاہر، یا مطہر، یا طیب، یا مبارک کہہ کے اللہ سے سوال کر، اللہ تیرے سوال کو پورا کر دے گا۔ نبی پاک نے یہ سمجھایا۔ میرے بیٹے، میرے بھائی، رسول پاک کے پیارے اصحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک کی خدمت میں آئے۔ خدا کی قسم سارا قرآن پڑھ لے، رسول پاک کی حدیث بار کا مطالعہ کر لے، میرے نبی کے صحابہ کرام جن کی اتنے رتبے اور شان، جب کوئی بات معلوم کرنی ہوتی، جب کوئی سوال کرنا ہوتا، آ کے نبی پاک سے سوال کیا کرتے تھے۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک کے پیارے اصحابی ہیں، ان کی عظمت کون نہیں جانتا۔ آپ کے ساتھ فوج ہے، آپ وقت کے کمانڈر ہیں، فوج آپ کے ساتھ ہے، سامنے سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے، اب گھوڑے کھڑے ہو گئے، سوار بھی کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کھڑے کیوں ہو گئے؟ فرمایا حضرت سامنے دیکھے سمندر کی لہریں 15 فٹ لہریں ہیں، اس کو کس طرح سے پار کریں گے؟ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ فرمایا اپنے گھوڑے سمندر میں ڈال دو، جس کا جو نقصان ہو میں اس کا ضمانت دیتا ہوں، ضامن ہوں۔ گھوڑے ڈال دو، سمندر کے اندر لہریں بے بس ہیں۔ نبی پاک کے غلام کنارے پر پہنچے، فرمایا کہ کسی کا نقصان تو نہیں ہوا؟ ایک نے کہا یا امیر، میرے گھوڑے کی زین سے ایک لکڑی کا پیالہ بندھا ہوا تھا، لہر آئی، رسی ٹوٹ گئی، وہ سمندر میں رہ گیا۔ آپ نے آگے بڑھ کے پاؤں زمین پہ رکھا، سمندر پیالہ واپس کر۔ خدا کی قسم تاریخ پڑھیں، ایک لہر آتی ہے، پیالہ باہر پڑا، فرمایا اٹھا لو۔ ایسا رسول پاک کا غلام تھا، اس طرح سے غلامی کا حق ادا کرنے والا نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے، ہاتھ باندھ کر کرتے ہیں آقا میرے لیے کہ دعا کر دیجئے۔ نبی پاک نے فرمایا سعد بولو کیا دعا کروانا چاہتے ہو؟ عرض کی آقا میں قربان ہو جاؤں، آپ میرے لیے دعا کر دیجئے، میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں۔ جو میں اللہ سے دعا کروں اللہ وہ قبول کر لے۔ میرے محبوب مسکرائے، سعد بن ابی وقاص کو دیکھا، کہا سعد